بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 786 اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 393۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مطرف بن عبداللہ، یہ تابعی ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ مطرف بن عبداللہ بن شخیر العامری البصری یہ تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والے، ورع والے اور عقل والے اور ادب والے شخص تھے، اور یہ ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اپنی کتاب التقریب میں لکھا ہے کہ یہ عبادت کرنے والے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والے شخص تھے، اور یہ 95 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، بصرہ میں رہنے والے تھے۔ اس کے بعد عمران بن حسین یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عمران بن حسین بن عبید الخزاعی رضی اللہ عنہ۔ یہ خیبر والے سال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ خزاعہ قبیلے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے فتح مکہ والے سال، اور یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے جن کو فقہاء سمجھا جاتا تھا ان میں سے ایک ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے اور بہت ہی صاحب علم تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ کی طرف بھیجا تھا کہ تاکہ یہ وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، معلم بنا کر بھیجا، اور پھر یہ بصرہ میں ہی رہے، اور بصرہ میں 52 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب جو اس حدیث میں جن کا تذکرہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ہوا ابن ابی طالب بن عبد المطلب القرشی الحاشمی، اور یہ چوتھے امیر المومنین اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی ان کی پرورش ہوئی، اور آپ کی تربیت میں یہ بڑے ہوئے، اور آپ پر ایمان لے آئے جب شروع میں ہی، جب آپ پر نبوت آپ کو ملی اور آپ مبعوث ہوئے تو فوراً ہی حضرت علی بن ابی طالب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں جب چھوڑا تو یہ پریشان ہوئے کہ میں جہاد سے پیچھے مجھے مدینہ میں چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کہ اے علی کیا آپ اس چیز پر خوش نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں چھوڑ کے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اسی طرح میں آپ کو جانشین بنا کر مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی، عشرہ مبشرہ من اہل الجنہ میں سے ایک ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اور ان کی شجاعت کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ بہادر اور بہت ہی زیادہ علم والے صاحب علم تھے، اور فیصلہ کرنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا اقضانا علی، کہ ہمارے اندر اگر کوئی سب سے بڑا قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں 35 ہجری میں، ذی الحجہ کے آخر میں، سن 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا
تو اس وقت خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 5 سال کے بعد 40 ہجری میں ایک خارجی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں کچھ دن ابھی باقی تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک خارجی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے اور آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نامعلوم جگہ پر دفن کیا خوارج کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اس حدیث میں تکبیرات کا تذکرہ ہے کہ نماز میں تکبیرات کو کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مطرف بن عبداللہ بن شخیر العامری یہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت انا و عمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فکان اذا سجد کبر، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، اور جب سجدے سے سر کو اٹھاتے پھر بھی تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر بھی تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین، تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز یاد آ گئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تکبیرات کہا کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے سجدے سے سر اٹھاتے، اور اسی طرح 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پر عمل کرنے والے تھے اور سنت کے مطابق نماز کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور سنت پر عمل کرنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا اس کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ کی پیروی کرنے کی اور آپ کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔